سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت میں نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ رضوان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اس ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے، طوفان آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، کوئی سیلاب، کوئی قحط، کوئی بھی ایسی قدرتی آفت سے رونما ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے عوام جو سامنے اس کو جھجکتی ہے، دیکھتی ہے، بالمشافہ اس سے ملاقات کرتی ہے، اور پھر اذیت اور اضطراب میں بھی یہی عوام آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمرجنسی میں کچھ نہیں ہوتا، بیک اپ پہ کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اس سے قطع نظر میں آج کے پروگرام میں ذکر کرنے والا ہوں مری والے حادثے کا۔ ہم اکثر و بیشتر یہ بچپن میں، اسکول لائف میں، کم عمری میں، کم سنی میں یہ کہتے تھے کہ خدا کرے کہ تم مری جاؤ۔ تو بچے کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اس مری کی طرف بھیج رہے ہیں جو زندگی ہے، راحت ہے، فراحت ہے، سردی ہے، خوشی ہے، خوشگوار موسم ہے۔ مگر ہوا وہی جو ہم سوچتے نہیں تھے، طنزیہ کہتے تھے کہ مری جاؤ، یعنی حادثے کا شکار ہو جاؤ، دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے، میں اپنے بچوں کو، دوستوں کو کہوں گا کہ اس زبان کا استعمال نہ کریں مذاق میں بھی، کیونکہ یہ حادثہ رونما ہوا۔ اور اسی گزشتہ ایام میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو سیر و تفریح کے لیے فیملی کے ساتھ سرد موسم کا لطف لینے کے لیے مری کی پہاڑیوں پر گئے، وہاں کی وادیوں میں گم ہو جانے کے لیے گم ہی ہو گئے، اور اس کے بعد مدد کے لیے چلاتے رہے، تڑپتے رہے، اور بے یار و مددگار کئی ساری جانیں کھو گئیں۔ مجھے ایک حصہ تو اس سے بات کرنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت وادیاں ہوں اور اس کے لیے انتظامات قلت پڑ جائے وہاں۔ اور دوسرا سوال جو مجھے یہاں پہ پوچھنا ہے کہ وہ جو منتظمین ہیں یا وہ جو پیسے لیتے ہیں انتظام بھرپور اچھا کرنے کے، وہ کہاں ہیں کہ جب 4000 گاڑیاں مری میں داخل ہو سکتی ہیں تو کس بات کے لیے 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو ان تمام ہوٹل کے کرائے ایک خاص حد تک، محدود لیمٹ تک رکھتے ہیں اور پھر اپنا فائدہ بھی لیتے ہیں؟ ظاہر انتظامیہ سارے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ 40,000، 70,000 ایک رات کا کرایہ، 1000 روپے 1 گھنٹے ہیٹر کا کرایہ، 500 روپے کا انڈا، اور 3000 روپے چین باندھنے کے اور اس کو گھسیٹنے کے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں، ہم انٹارکٹیکا نہیں کہتے کہ جہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو اور جہاں پہ بنیادی سہولیات میسر نہ ہو۔ اور پھر لوگوں کا رویہ میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، میں باخدا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میرا اپنا واسطہ بھی پڑا ہے، مقامی لوگ کسی بھی جگہ کے ہوں، وہ اپنی مقامی تربیت، وہاں کے تمدن اور رہن سخن کی نمائندگی کرتے ہیں، اور مری کے مقامی لوگ اچھے ہیں، برے نہیں ہیں۔ اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو آپ سے بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، مگر مری کے جو مقامی کاروباری لوگ ہیں وہ انتہائی شرمناک، انتہائی افسوسناک اور انتہائی حیران کر دینے والی صورتحال سے گزار رہے ہیں مملکت کو۔ اس سے پہلے بھی پوری قوم نے دیکھا ہے جس طرح سے وہ پیش آتے ہیں، مگر اس وقت حادثاتی طور پر اتنی بری طرح سے عوام کے ساتھ پیش آنا، لوٹنا، لوگوں کو نشانہ بنانا، نہیں معلوم کہ وہاں اب کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ سارا قصور صرف اور صرف ان لوگوں کا ہے جو حکومت چلاتے ہیں، ان کا تو انتظامی امور میں بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں اگر وہ ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ مگر وہ جو تربیت کرتے ہیں مسجد سے، ممبر سے، خطیب ہیں، اساتذہ ہیں جو اسکول کالجز میں پڑھاتے ہیں، میں اور آپ جو میڈیا وہاں چلتا ہے، وہ کیا سکھا رہا ہے اور کس طرح کی تربیت کر رہا ہے کہ جب ملک پہ ناگہانی آفت آئے، حادثہ آئے تو صرف کاروبار چمکاؤ، پیسہ بڑھاؤ، لوگوں کو لوٹو، جانوں کا اس طرح سے استعمال کرو؟ کیا راشی والمرتشی سے آگے نکل آئے ہیں ہم لوگ؟ یہ سوال ہے آج کے پروگرام میں۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ سیر و تفریح کے لیے اپنی جان پہ داؤ لگا لیتے ہیں ہم، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان بھول جاتے ہیں اور صرف چند گھنٹوں کی سرد ہواؤں کے لیے اپنی زندگی کو ہم ایسا بھیانک موڑ دے دیتے ہیں کہ دنیا ہماری ویڈیوز چلا رہی ہوتی ہے اور پھر ایک انسان کہتا ہے نہ چلاؤ جی، شرم آتی ہے، پکچرز دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے شفیق مہربان آج اس پروگرام میں تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور
جامع صفا سے آپ کا تعلق ہے، سرپرستی کرتے ہیں، وہاں بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، عالم دین ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، خوش طبع بھی ہیں۔ میں مفتی محمد زبیر کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے ہی ساتھ آج کے اس پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہوں گے ایک اور، جن کو میں آج پروگرام میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں آج آپ سے ناراض ہوں اور میں آپ سے دو ٹوک سوالات کروں گا، کیونکہ آپ معروف بھی ہیں اور بعمل بھی ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب یہاں تشریف فرمائے، اور آپ چونکہ عباسی ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مری میں زیادہ تر عباسی افراد ہوتے ہیں، تنولی افراد ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں آپ سے اس لیے ناراض ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے اتنی زبردست، اتنی ویلیوبل کوانٹٹی ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس طرح پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جب حادثہ رونما ہو جائے تو ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ملک کی ایک عمومی صورتحال نہیں بن گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی، دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آغاز میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مری کا جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ سے تقریباً عباسیوں کے پاس رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بھی سابق رہے شاہد خاقان عباسی صاحب، ابھی جو پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی ہے وہ بھی صداقت عباسی ہے، اور اسی طریقے سے پرلا جو حلقہ ہے جو ایبٹ آباد کا لگتا ہے ایوبیہ کا، عوام مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں۔ تو آپ کیا توقع کرتے ہیں عباسیوں سے کہ کیا یہ کوئی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی۔ میں پہلے کہہ دوں کہ نواب آف باولپور نے جب پاکستان بنا تھا تو سنبھالا پاکستان کو دیا تھا، وہ بھی عباسی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عباسیوں کی ایک تاریخ ظلم کی بھی رہی ہے، اچھائی کی بھی رہی ہے۔ اگر کوئی عباسی، کوئی تنولی، کوئی بھی قبیلے کا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس میں قصوروار صرف وہاں کے مقامی لوگوں کو ٹھہرانا یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ کاروباری طبقہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مری میں تقریباً 80% ہوٹل وہ غیر مقامی لوگوں کی ملکیت میں، مقامی لوگوں کے نہیں ہیں، لیکن مقامی لوگ جو چین کے ذریعے گاڑی کھینچنے کے راستے میں ٹرک کھڑا کر کے، ٹریفک بلاک کر کے کسی بھی طریقے سے ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ بالکل کسی بھی طور پر جائز نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گوش گزار کروں قوم کے، اے قوم تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم ایک ہجوم ہے یا ہم ایک قوم ہے؟ سوچنا تو یہ ہے کہ آپ 6 ماہ کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر مائنس سے نیچے وہ وہاں پہ درجہ حرارت ہے اور آپ وہاں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں کراچی میں اویس بھائی تھوڑی سی سردی پڑتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بچوں کو بچاؤ، ہمارے چھوٹے بچے ہم ان کو بالکل سردی سے بچاتے ہیں تاکہ یہ بیمار نہ پڑ جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ برف دیکھنے کے لیے اس کے اولے گر رہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہاں کے مقامی لوگ، میں ابھی آپ کو بتاؤں چونکہ میرا تعلق اس علاقے سے نہیں، ہمارا تعلق ایبٹ آباد بالکل گڑھی حبیب اللہ کے ساتھ کی یونین کونسلوں سے ہے، آبائی تعلق، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں اتنی سردی ہے کہ گاڑیاں نہیں جا پا رہی، اتنی برف پڑ چکی ہے۔ ٹھڈیانی میں پی ٹی وی کے ملازمین پھنسے ہوئے 4 لوگ، ان کے پاس راشن ختم ہے، وہ وہاں سے ویڈیوز بنا کر بھیج رہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ وہاں کے مقامی لوگ ان کی مدد کو پہنچے، اب تک حکومت ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکی۔ میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ قوم کیوں اس قدر زیادہ جاتی ہے؟ پھر وہ ٹول پلازا پر جو لوگ کھڑے ہوئے، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، میری معلومات ہے، مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ پوری ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک کمرہ لیتا ہے 5000 کا، وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور اس کو راستہ نہیں ملتا، پھر اس ہوٹل میں جاتا ہے، کمرہ 20000 کا لیتا ہے، پھر وہی کمرہ 40000 کا 50000 کا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ انتظامیہ موجود نہیں ہے؟ آخر سوچنا کس نے ہے؟ کون کرے گا؟ میں بغیر کسی تفریق مسلک کے کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ بعد میں جاگی ہے۔ آپ مذہبی لوگوں کو تانے دیتے، ان پر آپ حرف کستے، ابھی لوگ مرے نہیں تھے۔ سب سے پہلے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سربراہ علامہ سید ریاض حسین شاہ نے اعلان کیا، علامہ پیر سید حسین الدین شاہ نے اعلان کیا، دیگر مکاتب مدارس کھڑے رہے، مدارس نے اپنا راشن دیا، وہ دی، مسجدیں کھول دی۔ بہت اچھا۔ وہاں کے جو سیر و سیاحت کے لیے جانے والے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مدارس کے دروازے کھلے نہ ملتے، مسجدیں نہ ملتی، میں آپ کو درجنوں مسجدوں کے نام خدا کا بڑا شکر ہے، بہت شکر ہے۔ انہوں نے کھانا بھی پرووائڈ کیا، وہ کہتے ہیں ہم مر جاتے۔ یہ سلسلہ ہے، کیا کیا جائے؟ بہت بجا آپ نے فرمایا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی بقا ہے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا لنگر جاری کیا ہے، لوگوں کو پالتا بھی ہے اور پھر ان کو اچھے حالات میں ڈھالتا بھی ہے۔ مگر کیا اسی حال پہ ہمیں جانا ہے کہ لنگر خانوں میں ہی پلنا ہے؟ انتظامی امور، یہ ٹیکسز، یہ ساری چیزیں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں،
مفتی صاحب یہ سیر و تفریح ہے نا، اور اس کو حلال سیر و تفریح کہیں گے نا، ظاہر ہے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے ہم شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اگر گھومنے کا دل کیا، فیملی کو اٹھایا ہے نا، فیملی کو اٹھا کے چلے گئے گھومنے پھرنے کے لیے، کیا کریں؟ اس ملک میں حلال سیر و تفریح بھی نہ کریں اس لیے کہ یہ خود سوزی اور خودکشی نما ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سانحہ مری ہے، اس سانحہ میری آواز دوبارہ مجھے آ رہی ہے، ذرا یہ آواز کو سیٹ کیا جائے۔ جی آپ کی آواز براہ راست پہنچ رہی ہے، آواز بھی ٹھیک ہو جائے پیچھے سے بہتر ہے، آپ جاری رکھیے گا۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سانحہ مری کے بہت سارے اسباب ہیں اور ان تمام اسباب کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈے دل سے ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ سیر و تفریح کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، جانا چاہیے، اور حلال اور جائز حدود کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنی فیملی کو یا خود یا اپنے دوست و احباب کے ساتھ کہیں جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت کی بات نہیں، غلط بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ایک مشورہ یا رائے یا تجویز کے درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے مواقع پر ایسی جگہ جانے سے، بالخصوص فیملیز کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، بچوں کو لے جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آپ سے، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوتے کہ انتظامات اچھے نہیں ہوتے، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے ملک کے اندر فیسلٹیز کا وہ تصور نہیں ہے، تو اس لیے انسان کو احتراز کرنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر اپنے بچوں کو، فیملیوں کو لے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تجویز کے درجے میں، رائے کے درجے میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہاں سے شروع یا یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، حکومتی ناکامی ہے، انتظامی سطح پر ناکامی ہے۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے، ایک دن پہلے ہمارے وفاقی وزراء باقاعدہ ٹویٹ کر رہے، خوشحالی کا تصور پیش کر رہے اور باقاعدہ مبارکباد کے ٹویٹ دے رہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں اندر داخل ہو گئی ہیں۔ کیا ویدر ڈپارٹمنٹ نے، محکمہ موسمیات نے پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی؟ یقیناً دی تھی۔ کیا گاڑیوں کے انتظامات کے لیے کوئی انتظام کیا گیا تھا؟ موٹر وے، ہائی وے ڈپارٹمنٹس، مختلف محکمے، وہاں پر برف اٹھانے والے محکمے، ٹریکٹر والے محکمے، چین والے محکمے، انتظامیہ کے افراد، یہ سب کہاں تھے؟ تڑپتے تڑپتے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، برفانی طوفان کی وجہ سے، پوری رات شدید سردی کے اندر ٹھٹر کر، یہ کہیں جنگل میں واقع نہیں پیش آیا، برلبے سڑک لوگ مر گئے۔ کس قدر بھیانک تصویریں سامنے آئی ہیں اور کس قدر ہولناک مناظر سامنے آئے ہیں، انسان دیکھ نہیں سکتا۔ انسان انتہائی کرب کی حالت کے اندر پورا پاکستان آ گیا، سوگوار ہو گیا۔ ہم کبھی یورپ کے بارے میں، عرب ممالک کے بارے میں سنتے ہیں، وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، میاں بیوی مر گئے، وہ صحرا میں تھے، وہ جنگل میں تھے، یہ شہر ہے، بیچ شہر میں ایسا واقعات وہاں پیش آتے ہیں۔ یہ سڑک اور کیپٹل کے ڈرائیو پر اور دائیں بائیں افواج پاکستان کے ماشاءاللہ ادارے، حکومت کا پورا ہیڈ آفس، انتظامیہ کا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب اس حوالے سے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بیچ سڑک پہ اگر ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں تو پھر وہ پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلات میں کیا ہوتا ہے اس کی تو ہمیں خبر بھی نہیں پہنچتی۔ اور میں اس لیے بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی لاشیں، یہ مرحومین، ان کے بارے میں معلومات وہاں کے مقامی لوگوں نے سیر و تفریح کرتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے اندازہ لگایا ہے۔ اس وقت بھی کوئی ایسی ایمرجنسی قوم نہیں آئی ہے جو کہے کہ بھائی لوگوں کو بچایا جائے، نکالا جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، سوالات پوچھیں گے، بہت خاص بات ہے، اور پھر اس حوالے سے یہ بات کریں گے جو پکچرز، ویڈیوز آپ لوگوں کی ان کے حرم کی شیئر کر رہے ہیں، خواتین کی شیئر کر رہے ہیں، کس حد تک مناسب ہے، اور پھر ایک معجزہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس پوری برف میں، ایک ایسی زندگی بھی ہم نے بچی دیکھی جس کو دیکھ کر خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی کرامت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی ہمارا تو غریب۔ یہ غریب ہی ہیں،
اس ملک میں جن کے لیے سارے قوانین بھی ہیں اور جن کے لیے ساری واجبات بھی ہیں. یعنی آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سنتے ہوئے کہ جب آپ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں پاکستان کی, چاہے وہ نیلم ہو, کشمیر ہو یا بار دیگر, وہاں کے لوگ چائے پیش کرتے ہیں, پانی پیش کرتے ہیں, آتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور یہ پاکستان کا خاصہ ہے. پاکستان کے کسی بھی آپ حصے صوبے میں چلے جائیں, مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں, باہر سے آنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں. مگر یہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے, جو شاید مقامی نہیں ہے, دیگر علاقوں سے آتا ہے کاروبار کرنے کے لیے, اس کے دل و دماغ میں اس وقت بھی کاروبار رہتا ہے, اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کے دل و دماغ میں اس وقت بھی سیاست رہتی ہے, اور وہاں جو جانے والے لوگ ہیں ان کا مزاج بھی آپ سن لیں. ہمارا تو پتہ نہیں مزاج کیا بدلا ہے کہ جب سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں آئس کریم پسند آتی ہے, اور جب برف باری ہوتی ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے ٹی وی چلا چلا کے کہ طوفان آئے گا, تو ہم طوفان سے ٹکرانے نکل جاتے ہیں. ہم تو وہ والے شاہین ہیں جو طوفانوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تو اڑ گئے اونچا. اور پھر انتظامیہ تو دیکھیں آپ کہ اگلے دن تک کوئی خیر و خبر ہی نہیں ہے, کوئی صفائی نہیں ہے, کوئی آنے والا نہیں ہے, کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں ہے. مگر ایک ایسی خبر ملی جس کو سن کے مجھے حیرانگی بھی ہوئی. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا مفتی محمد زبیر صاحب, ایک ایسی خاتون ملی ہے جو شاید 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے برف کے نیچے دبی رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم اللہ نے کیسے بچایا ہے, کیا یہ معجزہ ہے, کرامت ہے, اور یہ ہماری تو نااہلی ہے, مگر یہ خدا وہ کتنا رحیم ہے کہ وہ اس طرح سے بھی پال لیتا ہے اور اس طرح سے بھی بچا لیتا ہے. موت خود زندگی کی ایک طرح سے محافظ ہوتی ہے, اور موت خود زندگی کی محافظ کس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ آتا ہے اور کوئی آدمی اس وقت مرنے لگتا ہے تو موت آ جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ابھی کیسے مر رہا ہے, اس کا تو ٹائم آگے مقرر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا اس کے بارے میں خود قرآن کریم یہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, کہ جب کوئی وقت مقررہ کسی کی موت کا آ جاتا ہے تو نہ تو آگے جاتا ہے وہ ٹائم نہ پیچھے آتا ہے. ایک سیکنڈ, ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اس خاتون کی موت نہیں آئی تھی, اللہ نے بچا لیا. تو اللہ رب العزت تو وہی ذات ہے جو برفیلی جگہ پر جہاں سانس و آکسیجن تک نہ ہو وہاں پر بھی جاندار کو زندگی عطا کرتا ہے. کبھی ترکی کے زلزلے کے اندر 2 دن کے بعد کوئی لاش نکالنے کے لیے جاتے ہیں لیکن آگے سے زندہ انسان مل جاتا ہے. شام کے اندر گرے ہوئے ملبے تلے کسی کو اللہ بچا لیتا ہے. اور تو اور جہاز گرتا ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر, اللہ رب العزت وہاں پر بھی تمام مسافروں میں سے ایک مسافر کو بچا دیتا ہے. تو جس کا وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت مقرر پر موت آئے گی. اس سے ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وقت مقرر ہے. یہاں اویس ربانی صاحب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. جب ہم اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں تو دیکھیے ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بد انتظامی کا حکومتی سطح پر بڑا بدترین اور گھناؤنا منظر سامنے آیا, یہ بھی ہم ایک کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہاں ایسے موقع پر سیاحت اور تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے, یہ بات بھی ہم کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, مفتی نوید صاحب نے بھی اشارہ کیا, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں کئی سارے مقامات پر الحمدللہ یہ حوصلہ افزا خبریں ملتی ہیں. زلزلہ, طوفان, سیلاب, مختلف مواقع پر مختلف آسمانی آفتوں پر افتاد کے نازل ہونے پر ہمارے پاکستانیوں نے آگے بڑھ کر کے خدمت کی ہے. کراچی کے لوگوں نے بہت ساری خدمت کی, وہ مشق آواران کا زلزلہ ہو, پنجاب کا سیلاب ہو, کشمیر کا زلزلہ ہو, بالا کوٹ کا زلزلہ ہو, وزیرستان کے متاثرین ہو, بدین کے بارش متاثرین ہو, ہر مواقع پر. لیکن کئی دفعہ ایسی تمام افتاد اور آفتوں کے موقع پر مقامی سطح پر, اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے یا بہرحال تھے مسلمان, بہرحال پاکستانی تھے, لیکن انہوں نے جس طرح کے بھیانک مناظر سامنے پیش کیے, ہوٹلوں کے کرائے بڑھائے گئے, چائے کی قیمتیں بڑھائی گئیں, گرم انڈوں کی قیمتیں بڑھائی گئیں, بچے بلکتے رہے, ان کو دودھ نہیں دیا گیا, ایک کرائے پہ کمرے کا 50,000 70,000 80,000 روپے کرایہ مقرر کرنا. پھر یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ کئی دفعہ جان بوجھ کر ٹرک آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ سیاحوں کی گاڑی آگے نہ جائے, اور اس کے نتیجے میں دائیں بائیں کے لوگوں کی چاندی ہو جائے. یہ جس طرح کی چیزیں اور خبریں سامنے آتی ہیں انتہائی افسوسناک ہے, انتہائی غمناک خبریں ہیں. یہ کیا ہے
کیا یہ حرام، ناجائز اور کیا شرعی طور پر اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والے اعمال و افعال نہیں ہیں؟ حدیث سے بخاری کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، اور اگلا لفظ بڑا قابل غور، ولا یسلمہ، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مصیبت میں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بے سر و سامان نہیں چھوڑ دیا کرتا، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اور آگے اسی حدیث بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی ضرورت اور حاجت براری میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم قربۃ، جو کسی مسلمان کے دکھ صدمے اور کرب کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے قیامت والے دن صدمات کو اور کرب کو ختم کرے گا۔ یہ حدیثیں ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اور اسلام کی سنہری اور خوشگوار تعلیمات یہ ہیں۔ ایسے موقع پر آس پاس کے دکانداروں کو کیا ہو جاتا ہے، بزنس مینوں کو کیا ہو جاتا ہے، ایسے رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ کیوں خوف خدا نہیں آتا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، کاروں کے اندر لاشیں پڑ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کل کو آپ پر بھی افتاد آ سکتی ہے، تو کس طرح کا منظر ہم پیش کرتے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہے کہ ہمیں معاشرتی سطح پر تربیت کرنی چاہیے، ہنگامی اخلاقی تربیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت اچھا نقطہ ہے مفتی صاحب، 100% ایگری، ہمیں ہنگامی تربیت کرنی چاہیے اور تربیت اخلاق کرنی چاہیے۔ بہت زبردست بات آپ نے کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو واقعات رونما ہوئے ہیں میں چشمدید گواہ بھی ہوں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، بہت سے لوگ اس کے بارے میں لب کشائی کریں گے کہ وہاں جا کر جس طرح سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، تو سردیوں کا موسم تھا، گرمیوں میں چلے جائیں تو افسوسناک وہاں کے جو کاروباری طبقے کے لوگ ہیں وہ مارتے ہیں، فیملیز کو مارتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر مہنگائی، یہ تو عام طور سے پورا ملک اس سے نپٹ رہا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس منہ سے ایک انڈا 500 روپے کا کوئی بیچ سکتا ہے، صرف اس لیے کہ سامنے والا مجبور ہے، شدید سردی ہے، قلت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، جو لے کے ہی 40-50 ہزار روپے آیا ہو ایک فیملی کی پکنک منانے کے لیے، اس کا ایک دن کا کرایہ 40-50 ہزار روپے کمرے کا پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ عذاب نہ بھیجے تو کیا کرے؟ ہمیں تو اس پہ عبرت لینی چاہیے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھوں گا، میں تو ان کو اب تک نمائندہ تسلیم کر رہا ہوں اس علاقے کا، کیونکہ اور کوئی ہے نہیں میرے پاس قریب میں جس سے میں شکوہ کر سکوں، شکایت کر سکوں، کیونکہ بڑے سارے لوگ جو وہاں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہاں بڑے اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 2005 کے بالاکوٹ کے زلزلے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو 1000 روپے کی فیس تھی وہ 4-4 ہزار روپے کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے لوگوں نے ان زلزلے کی امداد کو اپنا کاروبار بنایا۔ آج بھی لوگوں کے گھروں میں جو بلینکٹس رکھے ہوئے ہیں وہ بین الاقوامی امداد کے تحت آئے ہوئے ہیں، اور یہ سندھ میں بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا۔ آخر قوم کا مزاج کون بدلے گا؟ آخر ان کو عذاب سے کون ڈرائے گا؟ آخر کون ان کو ہوش میں لے کر آئے گا؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید مفتی نوید عباسی صاحب۔ 20 سے زائد قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، یہ چلے گئے اللہ کے پاس۔ شہادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے حادثاتی موت ان کو آئی، اور کہتے ہیں کہ جس ذریعے سے آئی وہ بھی بہت غیر محسوس طریقہ کار تھا، مگر اگر یہ جی لیتے تو 500 روپے کا انڈا کھاتے، 50 ہزار روپے کا ہوٹل کا کرایہ کرتے، 3000 روپے کی چین چڑھاتے اور مزید اخراجات کرتے، تو اس سے نسبتاً یہ ہوا کہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کا نکال دیا۔ یہ 20 لوگوں کی FIR میں کس کے نام کٹواؤں؟ اویس بھائی، FIR تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے معاملات حکمرانوں کی ذمہ داری ہے دیکھنا، لیکن وہاں کے مقامی لوگ بھی ذمہ دار ہیں، وہاں کے ہوٹل والے بھی ذمہ دار ہیں، سب کے سب ذمہ دار، کوئی بری الذمہ کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس سے کس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب لوگ مری جا رہے ہیں تو آپ ٹول پلازا پر باقاعدہ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں، تو وہاں ایک بک، وہاں معلومات تو کم از کم ان لوگوں کو دے دیں کہ آپ نے گاڑی میں اگر قیام کرنا ہے بالفرض، چونکہ آگے ظلم ہے، ہم بھی کمیشن لے رہے ہیں، ہوٹل والا کا کمرہ تو آپ لے نہیں سکتے، وہ تو 70,000 میں مل رہا ہے، لہٰذا اگر آپ نے گاڑی میں رہنا ہے تو اتنا ظلم تو ان کے ساتھ نہ کریں، ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ نے اپنے گاڑی کا سلنسر جو ہے وہ برف سے باہر رکھنا ہے۔ کتنے نوجوانوں کے انٹرویو آپ نے بھی سنے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم بچ اس لیے گئے کہ ہم ہوٹل سے باہر نکلے
اور ہم واپس جب گئے تو انہوں نے کمرہ مہنگا کر دیا. جب کمرہ مہنگا کر دیا تو وہ نوجوان پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڑی میں رہے لیکن ہم باہر نکل کے گاڑی کے اوپر سے برف ہٹاتے اور تھوڑی دیر گاڑی اسٹارٹ رکھتے, شیشے ہم نے نیچے رکھے ہوئے تھے تاکہ اندر گیس نہ بھرے. ان کو معلومات تھی تو کم از کم یہ معلومات تو لوگوں کو فراہم کی سے پہلے ایک پورا ٹریننگ کورس کر کے ٹریننگ کورس. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. میں تو کہتا ہوں بدبخت ہیں وہ لوگ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابن ابان کی حدیث ہے, وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پلا ہوگا. مجھے آپ یہ فرمائیے, اور حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں. حکمرانوں کو میں نہیں کہہ رہا, جن لوگوں نے یہ حرام کمائی کی ہے کون ہے ذمہ دار؟ وہاں 2 گورنر ہاؤس موجود ہیں. ایوبیا میں KPK کا گورنر ہاؤس ہے, مری میں پنجاب کا گورنر ہاؤس ہے, اور اس وقت پنجاب کے حکمران پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں. وہ اہم ہے یا مجھے آپ یہ بتائیے, یہ احمد الناس بتائے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ آخر ہم جائیں کدھر؟ یہ ظلم, یہ زیادتی, اور اس زیادتی پر یہ کہ جناب اویس ربانی صاحب قبلہ, میری گزارش یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو سریرا چوک پر جو ہے نا وہ کوڑے مارے جائیں. مسجدیں آپ کو وہاں پہ جو ہے نا وہ رہائش فراہم کر رہی ہیں. آپ کے سارے لوگ مسجدوں کے خلاف لگے ہوئے, لیکن مسجدوں نے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, لو آپ فی الفور آپ جناب اس پر ایکشن لو, اور 100 موٹو نوٹس لے کر حکمرانوں کو بھی کٹہرے میں کھڑو, ہوٹل والوں کو بھی کٹہرے میں کھڑو کرو. میں مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب, اب حالات جو آپ کے سامنے ہیں, میں تو ہر دفعہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ رونما ہو. حادثے سے بڑھ کے ثانیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں حادثہ دیکھ کر, سیکھتے نہیں ہیں اپنے ماضی سے, سنبھلتے نہیں ہیں. اور آج یہ کوئی پہلا نہیں ہے, اس ملک نے بڑے بڑے حادثات دیکھے ہیں, چاہے وہ کسی کی شہادت کا واقعہ ہو, چاہے وہ قدرتی کوئی آفت ہو. یہ مزاج تربیت یافتہ کب بنے گا؟ کب لوگ شعور لے کر آئیں گے؟ کب سمجھیں گے کہ حادثات میں اللہ آزمائش لیتا ہے, مسلمان آزمائش سے گزرتے ہیں؟ کیا اس میں ممبر اور محراب کا قصور نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی اور اچھی طرح سے تربیت کریں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ حادثہ ہے اور حادثہ ہو چکا, اور اب ہمیں بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم لکھ کر کے, اور آج آپ کے پروگرام کے اندر بھی دستاویزی طور پر نکات کی شکل میں 1 2 3 4 کر کے تجاویز پیش کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کی خدمت میں چند تجاویز پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا ٹورسٹ کا جو محکمہ ہے, ٹورزم کے جو منسٹر صاحب ہیں, جو اس کی وزارت ہے, اسی طریقے سے ہمارے جتنے متعلقہ سرکاری حکومتی محکمے ہیں, وہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں. دیکھیں محترم جناب وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر پر جا رہے, خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے ہوئے نیچے نظر ڈالی تو کہا کہ یہاں ہیلی کاپٹر اتار دو. اترے, وہ مقام تھا کمراٹ, انتہائی جنت نظیر, خوبصورت ترین, حسین ترین, صحت افزا, روح افزا مقام. جناب خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ, خدا نے پاکستان کو کیسا حسن عطا کیا, کیا شاندار بہاریں. جب یہ ٹویٹ آیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اس علاقے کو پروموشن ملی, لوگ بھاگے. جب لوگ بھاگے تو آپ کو معلوم ہے کہ کمراٹ کا راستہ کتنا تباہ کن اور کتنا خراب ہے. مدین, بحرین, کالام سے آگے کا جا کر کے راستہ 10 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے کے اندر طے ہوتا ہے. تو میری پہلی تجویز یہ کہ جب خان صاحب کسی علاقے کے بارے میں یہ تعریفی ٹویٹس کر رہے ہیں تو کم از کم وہاں کی فیسلٹیز تو دیں, وہاں کے لیے کوئی انتظامات تو فرما لیں, کم از کم کوئی سڑکیں تو بنا لیں, کوئی راستے تو حکومت بنائے. اور ہم کہتے ہیں سیاحت کو فروغ دیں گے اور سیاحت کے ذریعے سے اکانومی مضبوط کریں گے, سیاحت کے ذریعے سے معیشت کو مضبوط کریں گے, تو کم از کم فیسلٹیز اور سہولیات تو فراہم کی جائیں. اب میرے نکات سنتے جائیے. پہلی بات, کمراٹ, مدین, بحرین, کالام, سوات, ناران, زیارت, فورٹ منرو, مری, بابو سر ٹاپ, اسی طریقے سے مزری غر, جتنے بھی پاکستان کے سیاحتی مقامات ہیں, برائے کرم پہلے نمبر پر ان کے راستے اچھے, صحیح, بحال اور فعال ہونے چاہیے. فوجیوں کو کہا جائے ہمارے افواج پاکستان کے راستے بہت اچھے وہ بنایا کرتے, FW کو دے دیں, کسی کو دے دیں, خدا را چائنا کو دے دیں, کچھ کریں,
لیکن मैंने कोशिश ایک تو की, یہ کہ मुफ्ती راستے साहब, बहाल और सही होने चाहिए। ताहिर अशरफी साहब को भी लेने की कोशिश की, वो भी हमारे साथ दूसरे नंबर किसी पर, न किसी दूसरे बहाने जुड़ने नंबर ही पर- वाले थे, मगर जाके प्रोग्राम के में बिल्कुल वक्त ही नहीं है कि चंद सेकंड भी मेरे पास होते, वरना वो मुंतजिर भी थे और उनसे बात भी था कि कम से कम हुकूमती मौक़िफ़ तो ले लें। मुशावरत तो वो आप करते ही हैं हुकूमती हुक्मरानों के साथ, मगर यहाँ पे आवाम को भी थोड़ी सी धारस दे दें, कोई तबलीग ही कर दें अच्छी बात की, ताकि हमारे दिलों को इत्मीनान आ जाए। हमारे पास मैं सिवाय शुक्रिया के और कुछ भी नहीं कह सकता मुफ्ती साहब, और दुआ की भी अपील करूंगा मुफ्ती साहब, आप अगर चंद सेकंड में दुआ कर दें उन मरहूमीन के लिए जो शहादत की एक हिसाब में से पा गए हैं। मैं चाहूंगा कि हाथ उठा के उनके लवाहिकीन, वो मरहूमीन, वो सब अल्लाह ताला के पास जब पहुंचे तो हमारी शिकायत ना करें, बस ये दुआ कर दें आप। اور دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی جو جی میں یہ دعا کر دیتا ہوں، لیکن اس دعا سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مفتی نوید صاحب نے بھی کہا، مساجد اور مدارس نے ایک اچھا کردار ادا کیا، ہم ان کو تحسین پیش کرتے ہیں۔ سنی بینک مری کے قریب مدرسہ عربیہ اسلامیہ نے مولانا محب الرحمان صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، اسلام آباد کے مولانا انعام الحق صاحب، ان حضرات نے مسیحا کا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں، بس آپ دعا فرما دیجئے، کریں، لوگ بھی مدد کریں۔ میں دعا مفتی صاحب اب وقت ہی چیلنج نہیں کے ہے، ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہ کسی بھی حادثے کے موقع پر آپ مجھے علماء پر ایک رائی کے دانے کے جو برابر لوگ مرحوم ہیں کرپشن کا جو ہے نا وہ پروردگار ان ثابت کے کر دیں۔ درجات بلند فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو ان حادثات سے بچا، اللہ کی امان میں۔ پروردگار آپ کا بہت خیال رکھیں اپنا، اور اس ملک کا خیال رکھیں، اس کی اقدار کا، اخلاقی اقدار کا خیال رکھیں۔ پروردگار آپ کو خوش رکھے، زندہ رکھے، تو کم سے کم ان حادثات سے بچا، اور زندہ کے بعد آپ کو پروردگار ان طرح کے معاملات سے بچا، اللہ کی امان میں۔